بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، رمضان المبارک سے متعلق خصوصی خطابات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے خطاب کا ہمارا موضوع ہے توبہ و استغفار، اور یہ توبہ و استغفار کے موضوع پر دوسری قسط ہے، اور مجموعی طور پر جو سلسلہ خطابات ہے رمضان کے مہینے میں، یہ اس کی آج 14ویں قسط ہے۔ اس خطاب کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، سنن ابن ماجہ، صحیح مسلم، مسند امام احمد بن حنبل اور تفسیر ابن کثیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کتب کے مصنفین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے اور علم سے ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو فیضیاب فرمائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، توبہ کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیدائش سے موت تک گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کا کام ہے، اور تمام عمر گناہوں میں غرق رہنا یہ شیطان کا کام ہے، جبکہ نادم ہو کر اور شرمندہ ہو کر توبہ کرنا اور معصیت کی اور نافرمانی کی راہ کو چھوڑ کر شاہ راہ عبادت میں قدم رکھنا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا کام ہے۔ جس آدمی نے توبہ کر کے پچھلے گناہوں کی تلافی کر لی، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو درست کر لیا، اور جس نے مرتے دم تک گناہوں پر اصرار کیا، اس نے شیطان سے
اپنی نسبت مضبوط کر لی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ایمانی و روحانی صحت حاصل کرنے کے لیے نیز اعمال و اخلاق کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے دل لگانا، اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہونا، یہ بے حد ضروری ہے۔ جبکہ غفلت میں گزری ہوئی زندگی پر ندامت اور شرمندگی اور گناہوں سے توبہ اور مستقبل کے لیے عمل صالح اور عمل صالح پر استقامت اور گناہ سے بچنے کے لیے ہمت و دعا اور استغفار کا سہارا لینا چاہیے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ بات اس لیے ہے کہ استغفار و توبہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی اپنی حالت پر غور کرے گا تو دیکھے گا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ کی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کی ہر وقت ضرورت ہے، خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، فی الفور توبہ کرنا واجب ہے۔ یہ ذہن اور تصور کہ توبہ بعد میں کر لیں گے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے ہی کا گناہ کا خیال آئے فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ بس جب توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے تو اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، جیسا کہ نجاست جب تک تر رہتی ہے آسانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو نجاست اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مایوسی کا غلبہ نہ ہو، اور احادیث مبارکہ سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ ایمان والے کو کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مایوسی ابلیسیت کا عکس ہے، شیطانی صفت کا عکس ہے۔ مبلس اسے کہتے ہیں جو مایوس ہو گیا ہو، اور ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا چھٹکارا نہیں، لہذا میں جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا کر جہنم میں جھونک دوں، یہی میری کمائی ہے، یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ ابلیس کہتے ہی ہیں اسے جو انتہائی مایوس ہو، جو رحمت خداوندی سے قطعاً مایوس ہو چکا ہو۔ اپنے دل و دماغ سے مایوسی کے سائے دور کرنے کے لیے اس حدیث کا مطالعہ کیجیے جو کہ مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ یہ صحیح مسلم میں کتاب التوبہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جاتا اور ایسے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے
اور توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت ہے نمبر 17۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی میں برائی کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، اور جو شخص ٹال مٹول کرتے ہوئے توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا وہ دو عظیم خطروں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے دل پر گناہ کی تاریکی مسلسل جمع ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ زنگ اور مہر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اب وہ زائل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا خطرہ یہ کہ ہو سکتا ہے بیماری یا موت آ جائے، اب اسے گناہ کے ازالے کی مہلت ہی نہیں ملے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو عملتم الخطایا حتی تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب اللہ علیکم۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم گناہوں کا ارتکاب کرو حتیٰ کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم نادم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے کہ ایک حبشی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بے حیائی کے کاموں کا مرتکب ہوتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں قبول ہوگی۔ وہ چلا گیا، پھر واپس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالی مجھے گناہ کرتے دیکھتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر اس حبشی نے ایک ایسی چیخ ماری کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس نے مہلت مانگی، اللہ نے اسے قیامت تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اس سے نہیں نکلوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک اس میں روح ہے میں اس سے توبہ کو نہیں روکوں گا۔ ایک بوڑھے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کر چکا ہوں، اپنے تمام گناہ روئے زمین کے باشندوں پر بھی تقسیم کر دوں تو سب کو لے ڈوبیں، کیا اب بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ فرمایا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا، جا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور تیری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دینے والا ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے سارے جرم اور قصور؟ فرمایا، ہاں، تیرے سارے جرم اور قصور۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ہے۔
میرے عزیزوں اور دوستوں، شیطان بہت ہی مکر اور فریب کا مالک ہے۔ شیطان بندے کو گناہ سمجھنے کی طرف چھوڑتا نہیں۔ وہ گناہ کرتا ہے لیکن یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں گناہ کرتا ہوں، بلکہ بعض اوقات تو وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے، جیسے بدعات اور غیر شرعی رسومات وغیرہ۔ جبکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو شیطان کے ساتھی بن کر اپنے برے اعمال کو اچھا کہتے ہیں، بلکہ ان پر فخر و تکبر کرتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ جب شرک کرتے تھے تو اس پر فخر کرتے تھے، اور اس زمانے میں بھی اکثر لوگ ایسے ہیں کہ خرید و فروخت کرنے میں، دوسرے کو دھوکہ دینے میں اپنی عقل مندی اور سیاست سمجھ کر اس پر فخر کرتے ہیں، اور بہت سے قاتل اور ڈاکو قتل و ڈاکہ کر کے اس کو بہادری سمجھ کر اس پر فخر و تکبر کرتے ہیں۔ تو جب ایک شخص اپنے گناہ اور خطا کا اعتراف نہیں کرتا تو ایسا شخص توبہ کیسے کرے گا؟ اور یہ شیطان کا فریب ہے کہ آدمی سے گناہ پر گناہ کراتا ہے۔ ایک تو گناہ کا عمل ہے اور دوسرا اس گناہ پر فخر کرنا یا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ یہ گناہ دوسرے گناہ کے لیے سبب بن جایا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت مبارکہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما استزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا، سو ان کو بہکا دیا شیطان نے ان کے گناہوں کی شامت سے، کیونکہ توبہ تو گناہ سے کی جاتی ہے۔ جب آدمی گناہ کو گناہ تسلیم نہیں کرتا تو وہ گناہ سے نجات حاصل نہیں کرے گا اور توبہ سے محروم رہے گا۔ حضرت عوام بن خوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ کے بعد یہ 4 باتیں گناہ سے بھی بدتر ہیں۔ نمبر 1، الاستصغار، گناہوں کو معمولی بات سمجھنا۔ الاغترار، گناہ کر کے اکڑنا۔ الاستبشار، گناہ پر خوش ہونا۔ اور الاصرار، گناہوں کو اپنی عادت بنا لینا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، توبہ سے ہرگز نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ سے نا امیدی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ گناہوں کے کثرت کے باوجود توبہ سے نا امید ہونا، اور بالخصوص کسی کو توبہ سے نا امید کرنا، کس قدر بڑا جرم ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کا واضح طور پر حکم ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ زمر کی آیت 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ہمارے بعض واعظین کا بھی یہ طرز عمل ہے کہ وہ کسی گناہ سے روکتے رہتے ہیں،
لیکن جب وہ بار بار منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتا تو غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کسی بندے کو اس کے رب کی رحمت سے مایوس کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ درج ذیل حدیث سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان وان اللہ تعالی قال من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اوپر حاکم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کو تو میں نے معاف کر دیا اور اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے، یعنی اس شخص نے میرے بندے کو میری رحمت اور شان غفاری سے مایوس کیا تھا، اس لیے میں نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ اس لیے کبھی بھی کسی برے سے برے شخص کے بارے میں ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے سکتا ہے، اس کے لیے راستہ کھول سکتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یاد رکھیں کہ انسان کو اپنی نیکی پر کبھی زعم نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں جس شخص کا ذکر ہے یہ وہی شخص ہوگا جو اپنی نیکی پر زعم رکھتا ہوگا۔ اسی لیے تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بھی مسلمان کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے جلد از جلد اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میرا عزیزوں اور دوستو، توبہ کی شرائط ہیں، اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کی چند شرائط اور جو لوازم ہیں، اگر یہ شرائط پوری نہ ہو تو چاہے آدمی توبہ کی تسبیح پڑھتا رہے، اسے توبہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ شرائط اس طریقے سے ہیں: نمبر 1، حقیقی پچھتاوا، پشیمانی ہو کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ یہ توبہ کی لازم شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے توبہ کے قبول ہونے کی کہ اس بات کا عزم مصمم ہو کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ ہو، اور اس پختہ ارادے کو باندھ لیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے اور شرط یہ ہے کہ بالفعل اس بدی کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور عمل صالح کی روش اختیار کی جائے۔ یہ 3 شرائط تو حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور اگر معاملہ حقوق العباد کا ہو تو ان 3 شرائط کے علاوہ ایک اور اضافی شرط ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کی تلافی کی جائے۔ مثلا آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر اس کے پیسوں پر قبضہ کر لیا،
یا اپنی بہن کو وراثت میں سے اس کا حق نہیں دیا اور آپ اسے ہضم کر گئے، یا کسی پر تہمت لگائی ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے، تو ان صورتوں میں توبہ کی ایک اضافی شرط یہ ہے کہ اس کی تلافی کی جائے، اور اگر تلافی ممکن نہ ہو تو اس سے معافی حاصل کی جائے، اور اگر وہ شخص جس کا آپ نے حق مارا ہے فوت ہو گیا ہو تو آپ پر لازم ہے کہ جو رقم آپ کے ذمے ہے اسے آپ اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دیں، اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے یا اس دنیا میں ان بندوں سے جن کی حق تلفی ہو گئی ہے معافی حاصل نہیں کرتے تو آخرت میں نیکیوں اور گناہوں کا لین دین ہوگا، یعنی ظلم اور زیادتی کرنے والے شخص کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے حق پر اس دنیا میں دست درازی کی گئی تھی یا جس پر ظلم کیا گیا تھا۔ اگر زیادتی کرنے والے کی نیکیوں کا سرمایہ ختم ہو جائے گا تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے وزن اعمال کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی حقوق العباد سے خود معاف نہیں کرے گا، اپنے حقوق کے لیے اس کا دامن بہت کشادہ ہے، اپنا حق معاف کرنے کے لیے وہ ہر وقت آمادہ ہے، لیکن بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالی اپنا اختیار استعمال نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اس سلسلے کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک بڑا چشم کشا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تتمنى المغفرة بغیر التوبہ، لا تتمنى الثواب بغیر العمل، بغیر توبہ کے مغفرت کی اور بغیر عمل کے ثواب کی تمنا نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ کے دربار میں توبہ کرنے اور معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔